بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حج اور عمرہ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم حج اور عمرہ کیوں کریں، کہ آپ کو حج اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ آپ کے مذہب اسلام کا 5واں رکن ہے۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کرنے کو واجب اور فرض قرار دیا ہے ہر اس شخص پر جو حج اور عمرہ ادا کرنے کی اپنے اندر طاقت رکھتا ہو، اس لیے آپ کو حج اور عمرہ کرنا چاہیے۔ حج اور عمرے پر جانے سے پہلے آپ کو کچھ باتوں کا خاص خیال بھی رکھنا چاہیے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فوری طور پر جو بھی گناہ کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، بد اخلاقیاں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں، ان سبھوں سے فوری طور پر رک جائیں اور قطعاً اب کسی برائی کو، غلطی کو انجام نہ دیں۔ اللہ سے توبہ کر لیں ابھی حج پر جانے اور عمرے پر جانے سے پہلے، معافی مانگ لیں۔ گناہوں کے ترک کرنے اور چھوڑنے اور معافی مانگنے کے ارکان میں سے، رکن میں سے، ضروریات میں سے نمبر 1 یہ چیز ہے کہ آپ گناہ کرنا بند کر دیں، بالکل نہ کریں۔ نمبر 2، جو گناہ برائیاں آپ سے ہو گئی ہیں ان برائیوں پر آپ شرمندہ ہوں دل ہی دل میں اللہ رب العالمین کے سامنے ان گناہوں کے جواب دینے کا کہ میں جواب کیا دے سکوں گا۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں، یعنی اپنے دل میں آپ یہ سوچیں کہ میں انشاءاللہ العزیز اب ایسا کوئی گناہ، کوئی برائی نہیں کروں گا جو میرے نامہ اعمال میں لکھی جائے اور اللہ کے یہاں پھر مجھے اس کا جواب دینا پڑے۔ تو عہد کریں کہ میں آئندہ برائی نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے مدد بھی طلب کریں کہ اللہ تو میری مدد فرما کہ میں یہ جو تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ وعدہ پورا نبھا لے جاؤں۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ کا یہ گناہ اور یہ برائی اگر کسی شخص کے ساتھ حقوق العباد میں سے ہے تو پھر آپ اس شخص کو اس کا حق لوٹا دیجئے جس کے ساتھ آپ نے کوئی برائی، کوئی ظلم و زیادتی کی ہے۔ یہ چیز آپ کے لیے توبہ کی پورتی ہوگی اور آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس اگر کسی کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں تو آپ کو اس کی امانت دے دینی چاہیے، جو بھی ہے اس کے سپرد کر دیں۔ آپ ممکن ہے کہ کسی فیکٹری کے اکاؤنٹنٹ ہوں، منیم ہوں، یا یہ کہ کسی مسجد و مدرسے کے آپ ذمہ دار ہیں، ناظم ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں، ان کو آپ روپے پیسے سے متعلق ہوں یا اور کوئی ذمہ داری ہو اس کو آپ دوسروں کے حوالے کر دیں، سونپ دیں وقتی طور پر۔ اور پھر اگلی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنے حج اور عمرہ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے اپنے حلال پیسے کا انتخاب کریں، حرام پیسہ قطعاً آپ کے اس حج اور عمرے میں خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور بات آپ کو مد نظر یہ رکھنا چاہیے کہ آپ کا کسی آپ کے بھائی سے، رشتہ دار سے، پڑوسی سے یا کسی بھی شخص سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی کہنا سننا ہے اور کسی قسم کی چپکلش اور رنجش ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اس رنجش کو، اس خلش کو، اس لڑائی جھگڑے کو ختم کر لیں اور اس سے اپنا عفو درگزر کرا لیں، کیونکہ آپ کی یہ عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں اس وقت تک مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ دونوں بھائیوں کے درمیان آپس میں صلح نہیں ہو جاتی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا کہ بندے کے اعمال اللہ کی جناب میں پیش ہوتے ہیں، اور جب دو بندوں کے درمیان میں آپس میں شحنہ، رنجش اور چپکلش ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے انظروا ھذین حتی یصطلحا، ان کو ابھی مہلت دو، ہٹاؤ ان کے اس فائل کو یا ان کے اس نامہ اعمال کے دفتر کو ابھی علیحدہ رکھو جہاں تک کہ ان کو مہلت دو کہ یہ آپس میں جب تک مل نہ لیں اور ملاقات ان کی نہ ہو جائے اور آپس میں بھائی بھائی نہ بن جائیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ ہاں آپس میں مل جل لیں، قطعاً اس شیطانی بہکاوے میں دھوکے میں نہ رہیں کہ ہوگا کوئی مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، مجھے اپنا جانا ہے تو جانا ہے۔ اگلی بات آپ کو یہ دھیان دینی ہوگی کہ
حج اور عمرہ پر جانے کے لیے آپ کی نیت خالص ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے لیے ہی اس عبادت کو آپ ادا کرنے گئے ہوں، جا رہے ہوں۔ کوئی دوسرا اور کسی قسم کا مقصد آپ کا ریا و نمود کا نہ ہو، سیر و تفریح کا نہ ہو، گھومنے پھرنے کا نہ ہو، کسی اور چیز کی زیارت کرنے کا نہ ہو۔ آپ کا مقصد ہے اللہ بیت اللہ کی زیارت کرنا اور وہاں جا کر کے مخصوص عبادات کا، اعمال کا انجام دینا، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ بات آپ بطور خاص یاد رکھیے گا کہ عبادت کوئی سی بھی ہو، ہر ایک عبادت اسی وقت قبول ہوتی ہے جب اس کے اندر یہ دو شرطیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، عبادت اخلص ہو، نمبر دو، عبادت اسوب ہو۔ اخلص کا مطلب ہوتا ہے خالص لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے وہ عبادت انجام دی ہو، تو یہ مطلب ہو گیا آپ نے عبادت اخلص کی ہے، اللہ کے لیے خالص کر دی ہے۔ نمبر دو، عبادت آپ کی جو ہو وہ اسوب ہو، بالکل درست طریقے پر ہو۔ درست طریقے پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس عبادت کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کیا ہو، تبھی آپ کی یہ عبادت قبول ہو پائے گی، ورنہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو حضرات گرامی، آپ کو حج پر جانے سے پہلے ان باتوں کا کم از کم خیال کرنا ضروری ہے، اور بقیہ جو اور باتیں آپ کرتے ہیں بدعات و لوازمات میں سے یا خرافات میں سے، لوگوں سے ملنے کے لیے جانا، سب کی دعوتیں کھانا، ہر ایک سے تعارف کرانا اپنا کہ بھئی ہم حج کو جا رہے ہیں یا ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے گھر فلاں دن دعوت ہے، ہم کھانا کھلا رہے ہیں، آپ بھی آ جانا، یہ وہ ایسا، یہ سب کا سب آپ کا ممکن ہے کہ ریا و نمود میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ریا و نمود سے بچائے۔ یہ لاکھوں روپے جو آپ خرچ کر رہے ہیں یہ آپ کی عبادت میں قبول ہو جائیں، لگ جائیں، تو یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لہٰذا حج اور عمرے پر جانے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ نیک اعمال کریں، درست اعمال کریں، صحیح اعمال انجام دیں، اور کم از کم اتنی باتوں کا یہ دھیان آپ ضرور کریں۔ بقیہ حج کیسے کیا جائے گا اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ میں آپ کو انشاءاللہ العزیز اب اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا، بتاؤں گا تفصیل سے، الگ الگ انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر ایک رکن، ہر ایک عمل بیان کر دیا جائے گا، گھر سے نکلنے سے لے کر اور گھر واپس آنے تک میں انشاءاللہ العزیز اس پر آپ کو ایک ویڈیو تفصیلی بنا کر کے دوں گا۔ اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اتنے متبرک مقام پر، بابرکت مقام پر جا رہے ہیں، اور وہاں پر ایک خاص قسم کی عبادت جو اللہ رب العالمین جس سے راضی اور خوش ہوتا ہے، بندے کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو اس عبادت کے کرتے وقت، اپنی خاص مخصوص دعاؤں کے کرتے وقت، اور اس مقام پر پہنچ کر کے بندہ ناچیز کو بھی یاد کریں اپنی دعاؤں میں، اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے دیگر احباب کو، دیگر مسلمان بھائیوں کو حج اور عمرے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔